سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دنیا بھر کے سچ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں میری جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے ولادت باسعادت سید الساجدین امام زین العابدین کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی، سخاوت جن کا حوالہ، سجدے جن کا تعارف، راتوں کا قیام جن کی پہچان، معاف کرنا جن کا وصف، قربانی جن کی شان ہے، خاندان اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، جو سید الساجدین سجدہ گزاروں کے سردار، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت ہیں، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے چشم و چراغ ہیں، امام علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں۔ مقام ایسا کہ مکے کی سرزمین جن کو پہچانتی ہے، جن کے قدموں کے نشان کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، حجر اسود جن کی امامت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، عفو و درگزر کا عالم، نرم دلی کا عالم یہ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی عملی تفسیر ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس طرح لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو نہ صرف معاف کرتے بلکہ آپ ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو عطا بھی کرتے تھے۔ آپ کاروان عزیمت کے سالار اعظم ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم سیرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، مختلف چینلز کے اندر دین کی ترویج و تبلیغ میں بڑا حصہ ہے آپ کا، اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن سے آپ کا تعلق ہے، اور رحمانیہ مسجد ایجوکیشنل کمپلیکس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز شاعر اہل بیت جناب سید سکندر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ امام علی مقام امام سید الساجدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس وقت خانوادہ اہل بیت میں کس طرح کی خوشی منائی گئی؟ وہ کیا عالم تھا خوشی کا؟ یقیناً آج بھی خوشی جب مناتے ہیں تو اس کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں اگر کوئی خوشی کا موقع ہو تو پھر وہ خوشی کا کیا عالم تھا اور کس طرح خوشی مناتے تھے؟ ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ نذرانہ عقیدت آمین۔ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین امام الساجدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، آپ کی ذات یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جب آپ جیسا عظیم چشم و چراغ آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے تو خوشی تو یقیناً ان کی ساری سجدوں کے اندر ہی تھی۔ ایک خوشی وہ ہے جو آج کے زمانے میں ہم آپ یا ہمارے معاشرے کے لوگ مناتے ہیں، مختلف انداز ہیں، ان میں سے کچھ جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، مگر یہ جن ہستیوں کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں ان کی ساری خوشی اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ۔ ان کی ساری خوشی اللہ کی عبادت اور بندگی میں تھی۔
ان کی ساری خوشی سجدے، رکوع اور قیام کے اندر تھی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ اور ان کی خوشی ہو یا غم ہو، انہوں نے نہ کبھی خوشی کو خوشی کے روپ میں دیکھا، نہ غم کو غم کے روپ میں دیکھا۔ خوشی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تناظر میں دیکھا، سبحان اللہ، اور سبحان اپنے غموں کو بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امتحان کے تناظر میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم آپ کی ذات بابرکات کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کی ولادت باسعادت 38 ہجری کے اندر ہوتی ہے، جو زمانہ خلافت ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کا، اور آپ نے جمادی الثانی کے ماہ مبارک میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے، دیکھیے یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا نسب مبارک آگے رواں دواں ہوتا ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ کا مصداق بنتے ہیں کہ جو دشمن نے تانا دیا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بیٹے کی ولادت پر کہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، تو قرآن نے اس کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، آپ کی گود میں تو کوثر ہے، کیا بات ہے، سیدہ کائنات ہیں، کیا بات ہے، اور وہ آپ کی کثرت اولاد کا ایک ایسا سرچشمہ ثابت ہوں گی سبحان اللہ، کہ روئے زمین کو آپ کی اولاد سے اور آپ کے نسب مبارک سے بھر دیں گی۔ اور کربلا میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ آپ کے تمام اعزاء، اقارب، رفقات سب جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، اور اللہ کی حکمتیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ علالت میں تھے، اور ایسی علالت میں تھے کہ آپ کے لیے اٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا پھرنا محال تھا، اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ آپ کو اسی حال میں رکھا، ورنہ تو آپ بھی اپنی جان قربان فرما دیتے، جیسے آپ کے بھائیوں نے، آپ کے دوسرے چچا زاد بھائی سب نے، اہل بیت اطہار کے تمام لوگوں نے کر دیا۔ طاہری صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ ولادت ہوئی ہے، اور پھر آپ کا مختصر سا اگر تذکرہ ننیال کا بھی، یعنی آپ کی والدہ گرامی قدر جو ہیں وہ بھی کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مختصر تعارف کے ساتھ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بہترین وصف میں سے کہ آپ نے دعاؤں اور مناجات کے ذریعے سے قرب الہی کے حصول کا جو بہترین طریقہ ہمارے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص تمام انسانوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کا کیسا طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح اللہ سے مانگا جائے، یہ جو طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بالکل، میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اور تھوڑا سا اس حوالے سے بھی عرض کر دوں جو آپ کا پہلا سوال تھا جو آپ نے حضرت سے پوچھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس گھرانے نے کس طرح خوشی منائی۔ یہاں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے، کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خوشی کا دل میں پیدا ہونا، اور ایک ہے خوشی کا اظہار کرنا۔ دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ ایک چیز ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ جب کوئی انسان خوش ہو تو اسے خوشی کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، یہ چیز ہمیں سنت الہیہ، سنت نبویہ اور سنت معصومین میں تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں خوشی منانے کا طریقہ مل جاتا ہے تو ہمیشہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشی اسی طریقے سے ہی منانی چاہیے۔ بے شک۔ آپ دیکھیے کہ عید کے دن کو مسلمانوں کے خوش ہونے کے لیے قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، تو جن دنوں کو مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے، اس دن خوشی کیسے منائی جائے؟ سب سے پہلے تو حکم یہ دیا کہ غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ اور نماز عید پڑھو۔ کیا بات، یعنی خوشی کا اظہار سجدہ کر کے کیا جائے، سبحان اللہ، قیام کر کے، رکوع کر کے، اللہ کی بندگی کر کے کیا جائے۔ اب معصومین کی ولادتیں ہوئیں، حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس گھرانے میں یہی اعمال انجام دیے گئے کہ بچے کو کی ولادت کے بعد غسل ولادت دینا مستحب ہے، لیکن معصومین کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ معصومین پیدا ہی پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جس چیز کو اولین سنت قرار دیا گیا پیغمبر کی طرف سے، عقیقہ ہے۔
اچھا، نماز میں اللہ کی بندگی ہے جس کی میں نے مثال دی ہے عید کے دن کے لیے، عقیقہ اس میں کچھ کھلانا ہے، تو معلوم یہ ہوا سنت الہیہ اور سنت نبویہ کی روشنی میں کہ خوشی منانے کا اظہار یوں کیا جائے، ایک اللہ کی بندگی کر کے، دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کر کے۔ کیا بات ہے! بس یہ ایک اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی کا موقع آئے تو اپنے سجدوں کو بڑھایا جائے اور خدا کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اظہار خوشی کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کا خاندانی پس منظر اور ان کی والدہ کے حوالے سے صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ اور پھر ان کے والد، تو امام کی والدہ کے والد امام کے نانا ہو گئے اور امام کے والد امام کے دادا ہو گئے۔ امام کی عظمت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ان کے جو نانا ہیں وہ شاہ ایران ہیں اور ان کے جو دادا ہیں وہ شاہ جہان ہیں۔ کیا بات! وہ سارے جہان کی ہی شاہی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کیا بات! اور پھر ان کے والد گرامی تو وہ ہیں کہ جن کی شاہی کا قصیدہ یوں پڑھا ہے خواجہ معین الدین نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو الحمدللہ ان دو شاہیوں کے بیچ میں ایک شاہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، شاہزادہ عالم ہیں، معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہیں، افضل کائنات ہیں، عالم زمانہ ہیں، عالم علم لدنی ہیں، اور جناب امیر المومنین کے پوتے ہیں، جناب سیدہ کے پوتے ہیں۔ ان کی والدہ کی عظمت کے لیے ایک اشارہ کروں گا کہ جناب شہربانو، کہ جن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کا اسم مبارک شاہ جہاں تھا اور جناب امیر علیہ السلام نے ان کا نام شہربانو رکھا کہ اب آپ شہربانو کہلائیں گی۔ یہ جناب شہربانو کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک معصوم کی بہو ہیں، ایک معصومہ کی بہو ہیں، ایک معصوم کی بھاوج ہیں، ایک معصوم کی زوجہ ہیں اور ایک معصوم کی والدہ ہیں۔ کیا بات! تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ واہ واہ! امام زین العابدین علیہ السلام نے جو آپ کا سوال کہ دعاؤں کے ذریعے سے، امام علیہ السلام نے معارف دین کو دعاؤں کی چھاؤں میں بیان کیا ہے، اور امام علیہ السلام کی زندگی میں بکثرت دعائیں پائی جاتی ہیں، بلکہ انہوں نے حقائق دین، معارف دین، تعلیمات اسلامیہ کو بیان کرنے کے لیے دعاؤں ہی کا سہارا لیا، کیونکہ اس زمانے کے شدائد، تکالیف اور سختیاں اور حالات کچھ ایسے تھے کہ امام علیہ السلام کو کھلے بندوں عوام میں جلسے جلوس اور خطبات کی چونکہ وہ مہلت اور فرصت حاصل نہ تھی، لہٰذا امام علیہ السلام نے دعاؤں کو ذریعہ قرار دیا دین کے معارف بیان کرنے کے لیے اور دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ دعائیں جہاں معارف الہیہ کا خزانہ ہے، جہاں علوم اسلامیہ کا خزانہ ہے، وہیں یہ دعائیں بہترین تربیت کر رہی ہیں۔ بے شک۔ یعنی آپ کو ان دعاؤں کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا دعاؤں کی زبان میں کہ آپ جب معبود سے مخاطب ہو تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے، کیا بات! الفاظ کیسے ہونے چاہیے، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ یہ امام علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور امام علیہ السلام کی دعاؤں کا جو مجموعہ جمع کیا گیا ہے کتابی صورت میں، اس کتاب کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اس صحیفہ کاملہ کو اور صحیفہ سجادیہ کو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے ہر قسم کی دعائیں، ہر طرح کے حالات میں دعائیں جو ہیں وہ ان کی دعائیں ہیں، خوشی کے موقع کی دعا، عید کے موقع کی دعا، رمضان کی دعائیں، نیمہ شعبان کی دعائیں، شبہ قدر کی دعائیں، عام دنوں کی دعائیں، کوئی مشکل پڑ جائے تو اس وقت کی دعا، کوئی خوشی مل جائے تو اس وقت کی دعا، کوئی نعمت مل جائے تو اس وقت کی دعا، یعنی مسلسل ہر موقع کے لیے دعا ہے امام علیہ السلام کی۔ اور امام علیہ السلام نے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے اور مختلف مواقع پر اپنی سیرت کے ذریعے سے جن حقوق کو بیان کیا ہے، ان حقوق کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کتاب رسالۃ الحقوق اس کتاب کا نام ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا آئین حقوق کے نام سے۔ قبلہ یہاں پر مختصر بریک کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ، شریک کے مقصد پیغمبراں، زمان سجاد، شریک مقصد پیغمبراں،
برے زمان سجاد شریک مقصد پیغمبر زمان سجاد جہاں مدینہ جہاں کربلا وہاں سجاد جہاں مدینہ جہاں کربلا وہاں سجاد اور گلے شگفتہ آغوشیں بانوے شبیر عطیہ کرم رب دو جہاں سجاد اور اسی نے خواب میں رکھی ہے کربلا بیدار سنا کیے ہیں جو زینب سے لوریاں سجاد سنا کیے ہیں جو زینب سے لوریاں سجاد اور یہ شعر بطور خاص سامعین کی نظر کرتا ہوں اور میرے معززین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں چلے گئے پیغل پغل پاؤں پاؤں آنگن میں پکڑ کے فاتح خیبر کی انگلیاں سجاد پکڑ کے فاتح خیبر کی انگلیاں سجاد شعر سنی پیش کر رہا ہوں زمین پر روزے دہم آسمان پھٹ پڑتا قیامت آتی نہ ہوتے جو درمیان سجاد قیامت آتی نہ ہوتے جو درمیان سجاد شریک مقصد پیغمبر زمان سجاد ماشاء اللہ جزاک اللہ میں قبلہ علامہ طاہری صاحب آپ کی خدمت میں سوال جو آپ آلریڈی جس کی گفتگو فرما رہے تھے کہ امام نے مناجات کا جو طریقہ بیان فرمایا کہ کس طرح قرب الہی حاصل کرنا ہے دعاؤں کے ذریعے سے اس حوالے سے آپ فرما رہے تھے اس کو آپ کنٹینیو کریں تاکہ شکریہ امام علیہ السلام اور میں یہ بات امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور من جملہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں ان کی سیرت سے یہ واضح رہے کہ جو 12 امام ہیں جن میں پہلے امام امام علی علیہ السلام دوسرے امام امام حسن علیہ السلام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام اور چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام کا اسم مبارک علی ہے اور کنیت ابو محمد ہے اور بھی کنیتیں ہیں ابو القاسم وغیرہ لیکن مشہور کنیت ابو محمد ہے اور القابات میں زین العابدین سید الساجدین جیسا کہ قبلہ نے ذکر کیا سجاد اور بھی القابات ہیں لیکن یہ زیادہ معروف اور مشہور القابات ہیں امام علیہ السلام کی سیرت
امام علیہ السلام کی دعائیں اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، یہ تمام تر دعائیں جو تربیت کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ جب بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آئے تو دعا کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، کس طرح دعا مانگی جائے۔ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم پہنچیں تو کیا ہم ڈائریکٹ اپنی حاجت بیان کرنا شروع کر دیں، اپنی پریشانی اور اپنی مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں؟ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد پروردگار عالم کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم اور ان کی آل پاک پر درود بھیجا جائے۔ بے شک، روایت میں ہے کہ جب صلوات پڑھ کر کوئی دعا مانگی جاتی ہے، جس دعا کے آغاز میں صلوات آ جائے، درود آ جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں صلوات آ جائے۔ صلوات پڑھنے کے بعد بندہ دعا مانگے اہل بیت کا واسطہ دے کر، انہیں وسیلہ قرار دے۔ ان کا واسطہ دینے کے بعد جب بندہ دعا مانگے تو اب سب سے پہلے مانگے کیا؟ اپنے ہی لیے مانگے، لیکن کیا مانگے؟ توبہ۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے۔ ٹھیک، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے، آنکھ میں آنسو لا کر توبہ کرے، اور یہ جو آنکھ میں آنسو آئیں گے، اس آنکھ کے پانی سے ان گناہوں کی کثافت کو دھو ڈالے، گناہوں کی آلائشوں کو ختم کر دے، دل کی دھرتی کو پاکیزہ بنا لے، نفس کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر لے۔ جب پاکیزہ ہو جائے تو اب آگے جو وہ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے۔ صرف توبہ اور گناہوں پر معافی، یہ وہ دعا ہے کہ جو بندے کو سب سے پہلے اپنے لیے مانگنی چاہیے۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد اب جب مانگنا شروع کرے تو پہلے دوسروں کے لیے مانگے، باقی دعائیں اپنے لیے بعد میں مانگے، کیا بات، سبحان جس میں اپنے والدین کو مقدم رکھے، پھر عزیز و اقارب کو، پھر اپنے محسنین کو اور مخلصین کو، اور پھر تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے۔ اور اللہ اس دعا کو بہت پسند کرتا ہے کہ جس میں دوسروں کے لیے مانگا جائے اور اس کے بعد اپنے لیے مانگا جائے، تو پروردگار کو یہ چیز پسند ہے اور دوسروں کی وجہ سے اللہ بندے کی اپنی دعا کو بھی قبول کر سبحان لیتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبلہ کی طرف آ رہا ہوں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے سے قرب الہی کے حصول کے لیے جو طریقے ہو سکتے تھے، وہ طریقے امام علی مقام نے ہم اور آپ کو بتا دیے اپنی دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، کہ ایک انسان کو جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، کس طرح اللہ سے مانگے، وہ سارے طریقے جو ہیں وہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، واقعہ کربلا کے بعد جو ظلم و ستم اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ روا رکھا گیا، وہ تاریخ کے اوراق پر ایک بدنما داغ اور دھبے کے طور پر موجود ہے، رقم ہے۔ لیکن یہ ہستیاں جن کو اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کا نہ صرف محض دفاع کرنا تھا بلکہ اس کے فروغ اور اس کی اشاعت کے لیے بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا تھا، تو انہوں نے کبھی بھی حالات کی ستم ظریفی کو بہانہ بنا کر اپنے کام کو روکا نہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہے، اور ان ہستیوں کے ذریعے سے جو آگے ہدایت کے کام کو اور دین کے پرچار کو آگے چلایا جانا تھا، یہ اسی کا ثمرہ ہے اور اسی کی آئینہ داری ہے کہ آپ جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں نے وہ کچھ دیکھا جو زمانے نے تو صرف کتابوں میں پڑھا۔ بے شک، آپ نے، میں نے، آج کے زمانے کے انسان نے یا اس زمانے کے دور کے لوگوں نے کتابوں میں پڑھا، اور کتابوں میں بھی کوئی پورا پڑھ پایا، کوئی پورا نہ پڑھ پایا، کچھ بیان ہوا، کچھ بیان نہ ہوا، مگر ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ تو جو ظلم کی داستان آپ نے دیکھی تھی، اور جس طرح اپنے بابا جان اور اپنے بڑے بھائی جان علی اکبر اور علی اصغر جیسے معصوم اور تمام ہستیوں کی شہادتیں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے واپس آئے، تو پہلے تو آپ نے اس غم اور گریہ و زاری کو دل کے اندر جس قدر محسوس کیا، تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی، سجدے، رکوع، قیام، تذکار، اس کے لیے وقف کر دیا۔ مگر یہ جو ترویج دین کا سلسلہ تھا، ذمہ داری تھی، اس کو آپ نے پھر نبھایا وعظ اور تبلیغ کے انداز میں۔ بعد میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جتنی ہستیاں ہمیں ملتی ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو قسمیں نظر آتی ہیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے قیام فرمایا، جو کھڑے ہوئے اپنے دور کے یزید کے خلاف اور ظالم
بادشاہ کے خلاف، اس کی جو دین کی وائلیشنز اور حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی تھی خلاف کھڑے ہوئے، جیسے آپ کے صاحبزادے حضرت امام زید۔ لیکن دوسری طرف امام باقر علیہ السلام، انہوں نے قیام نہیں فرمایا، انہوں نے علم سے، واعظ و نصیحت سے، تبلیغ دین سے، تعلیم و تدریس سے، اور لوگوں کے اندر شوق عبادت، رغبت دین، اور اس سے انہوں نے اپنا فروغ دین کا فریضہ نبھایا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، آپ نے بھی اپنی عبادت، واعظ و نصیحت، اپنی دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، اور حق گوئی اور بے باکی بھی اس کے ذریعے سے کیا۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک ہمیں نظر آتا ہے کہ دل ہمیشہ اہل ایمان کے، اہل بیت اطہار کے ساتھ رہے، کیا بات، مگر تلواریں سب کی آپ کے ساتھ نہیں رہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق عطا کی ان کی زبانیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، تلواریں بھی کھڑی رہیں، اور جن کو مفادات نے یا حالات کی ستم ظریفی یا شاہان وقت کے ظلم نے جنہیں پسپا کیا اور وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہوئے، یا ان مفادات کی وجہ سے خوفزدہ ہوئے، تو پھر ان کے دل دھڑکتے رہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، مگر کھل کے کوئی بول نہ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے زمانے مبارک میں ہم دیکھیں تو کربلا کے بعد واقعہ حرہ پیش آیا، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور ایک ایسا واقعہ کہ جس میں پھر یزیدی لشکر نے، فوج نے آ کے 10,000 اہل مدینہ کو شہید کر دیا، اور وہاں حدود اللہ کی خلاف ورزی کیا ہوئی، تو وہ بھی واقعہ آپ ہی کے زمانے مبارک میں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کوفہ کے اندر اہل کوفہ میں سے بھی ایک جماعت کھڑی ہوئی توابین کے نام سے، انہوں نے بھی قیام کیا۔ اسی طرح مختار ثقفی، انہوں نے بھی قیام کیا۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ، سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے سیرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی، اور قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں، ان کی جس طرح یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور مدینے کو تاراج کیا، تو وہ کیا حالات تھے اس کو آپ بیان کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کیجیے۔ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے اس دور کے اندر اور بعد میں آنے والے ادوار میں بھی یہ بات مسلم رہی کہ لوگوں کے جو دل تھے وہ آپ کے ساتھ رہے، اور مقبولیت بھی اسی حساب سے رہی۔ اور یہی وہ مقبولیت تھی کہ جب دشمن یہ دیکھتا تھا کہ یہ تو دلوں پہ راج کرتے ہیں، تو وہ خوف زدہ ہوتا تھا، اور اس کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا تو ایک لفظ میرے تخت کو اڑا کے رکھ دے گا، لہٰذا وہ ظلم و ستم کرتے، وہ ان کے اوپر جاسوسیاں بھی کرواتے، طرح طرح سے اذیتیں بھی دیتے، اور ان کو کسی طرح کہ بھی یہ معاشرے میں کوئی فعال کردار ادا نہ کر پائیں، لہٰذا وہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے رہتے تھے۔ تو لہٰذا دو چیزیں ہمیں، دو قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار جنہوں نے قیام فرمایا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور اپنے ساتھی بھی شہید ہو گئے، بہت سارے نام ہیں ان میں۔ اور دوسرے جنہوں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے سینے کے اندر جو خزینہ ہے معرفت الہی کا، علم دین کا، اس کو آگے کیسے منتقل کرنا ہے، اس کا تسلسل بھی تو ضروری ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر عبادت میں، ریاضت میں، تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں، واعظ و نصیحت میں انہوں نے پھر اس راستے کو اختیار کیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے بھی اسی راستے کو اختیار فرمایا۔ آپ نے عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، پھر تعلیم و تعلم، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، مناجات۔ تو دیکھیں نا، دعا پر تو پھر کسی کو کوئی دفعہ لگانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا کہ دعا کو بھی کچھ کہے، تو آپ وہ سارا پیغام حق آپ نے دعا کے ذریعے سے آگے پہنچایا، مناجات کے ذریعے سے آگے پہنچایا۔ اور آپ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ واقعہ ایک آتا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور حجر اسود کو آپ نے استلام فرمانا تھا، تو اس وقت وہ ہشام بن عبد الملک وہ آیا ہوا تھا، تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا حجر اسود تک پہنچنے کے لیے، کوئی
سبیل نہیں بنی. کیا بات. یہ کون آئے ہیں کہ ان کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں, واہ جھک رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں اور راستہ خالی کر رہے ہیں. تعظیم اللہ. کا یہ عالم, اللہ کے گھر میں اتنی تعظیم کسی واہ. کی. تو اس سے دل میں فیل ہوا, وہ جانتا تھا آپ کو, اچھی طرح شناسا تھا, مگر جب اس کے ساتھ والے تھے وہ ان کو امپریشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ ہمارے دور میں ہی ہم سے زیادہ کوئی ہے کیا بات. جس کی مقبولیت ہے اور پذیرائی ہے, اور وہ بھی اللہ کے گھر میں. تو کسی نے اس سے پوچھ لیا یہ کون ہے, تو اس نے کہا میں نہیں جانتا. تو فرزدق نامی شاعر جو بہت معروف ہوئے, اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار کیا, انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں, واہ. تو بھی جانتا ہے, تیرے ساتھ والے بھی اللہ جانتے ہیں. اکبر, اللہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو وادی بطحا جانتی ہے, واہ. مکہ کی واہ. سرزمین جانتی ہے, واہ، واہ، اہل حرم جانتے ہیں. واہ. ان کو صرف زمین والے نہیں جانتے, ان کو تو آسمان والے سبحان جانتے ہیں. اللہ, سبحان تو اللہ. آپ نہیں جانتے ان کو. اس نے کھڑے کھڑے اتنے اشعار پڑھ دیے, حتیٰ کہ اس کو پھر اس نے قید کیا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کے پاس 12,000 دینار بھجوائے بطور تحفہ کے, اور اس نے وہ قبول نہیں کیے, حالت قید میں تھا. اللہ. اس نے کہا حضرت میں نے شعر کہے ساری زندگی اور اس کے نذرانے بھی وصول کیے, لیکن یہ تو میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے, اپنے ایمان کے لیے کیا ہے, اس کا معاوضہ میں نہیں لوں گا. تو وہ قاصد واپس آیا, آپ نے پھر بھیجا, فرمایا کہ وہ تمہاری جو نیت ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, ہم بھی اس سے متفق ہیں, لیکن یہ نذرانہ ہماری طرف سے آپ لے لیں, آپ کو میرے اس حق کی قسم جو آپ پر میرا ہے. تو یہ ان کی مقبولیت سے خوف زدہ رہتے تھے بادشاہان وقت, جس کی وجہ سے پھر وہ ظلم و ستم بڑھاتے تھے, مگر انہوں نے مناجات کے ذریعے, دعا کے ذریعے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ امام علی مقام نے جس انداز میں دین کی ترویج کی, اس میں جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ دعاؤں کے ذریعے, کیونکہ یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی تھی, چونکہ براہ راست اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے, اور اسی کے دوران ایسے مطالب ہیں جو عوام الناس کے لیے اس کے اندر پیغام ہے. سبحان اللہ. میں قبلہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں, اور امام علی مقام نے مختلف مواقعوں پر باطل عقائد کو ان کا مقابلہ کرتے, باطل عقائد کو جو ہے وہ باطل قرار دیتے ہوئے کچھ معجزات بھی آپ نے دکھائے. اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ پیش کریں. جی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امام زین العابدین علیہ السلام نے, یہ نہیں کہ کوئی نظریہ قائم ہونے جا رہا ہے وہ باطل ہے, وہ درست نہیں ہے, اور اس کو ختم کر کے لوگوں کو حق والے عقیدے اور نظریے کی طرف لانے کے لیے حکمت کے راستے کو اپنایا. ٹھیک. جیسے مثلا یہ کہ کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ کی امامت کا عقیدہ قائم کیا, نظریہ قائم کیا, اور یوں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ جو ہیں انہوں نے دعوی امامت فرمایا کہ میں امام وقت ہوں, اور انہیں اپنے لیے لوگوں سے بیعت بھی لینا چاہیے, اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی کہا کہ میں اب امام ہوں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں امام وقت ہوں, لیکن آپ ہیں یا میں ہوں, اس میں سے کون اللہ کی طرف سے امام ہے؟ اس کے لیے حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں, لوگوں کو بھی سب ساتھ لے جاتے ہیں, اور ہم چل کے حجر اسود کو سلام کرتے ہیں, جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے وہی امام ہوگا. تو وہ تمام افراد کے جو جناب محمد حنفیہ کی امامت کے معتقد تھے. محمد حنفیہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, محترم ہیں, ان کے لیے عظمت ہے, فضیلت ہے, وہ سب اپنے مقام پر, لیکن اگر لوگ ان کی امامت کے قائل ہو جائیں تو یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں, 12 کے 12 اماموں کی جو امامت ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہو, رسول اللہ نے ان کی امامت کا اعلان فرمایا ہو. تو چونکہ اللہ اور رسول نے جن کو امام بنایا ہے, امام تو وہی ہوں گے اور انہی کے پیچھے چلنا ہے. تو امام علیہ السلام نے لوگوں کو بھی ساتھ لیا, اور جناب محمد نے حجر اسود کے پاس پہنچے اور سلام کیا گیا دونوں طرف سے. اور جب جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا, حجر اسود نے کوئی جواب نہیں دیا, اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جب سلام کیا تو حجر اسود نے سلام کا جواب بھی دیا اور ان کی امامت کا اقرار بھی کیا. اس طرح تمام یہ معجزہ بھی ہو گیا کہ اب پتھر ہے اور وہ بول کر امام کی امامت کا اقرار کر رہا ہے اور امام کے سلام کا جواب دے رہا ہے. تو اچھا, یہ حکمت بھی ہے امام علیہ السلام کی. اچھا, ہم محمد حنفیہ کے حوالے سے بھی یہ میں واضح کرتا چلوں کہ بہت سارے محققین کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنی امامت کے قائل نہیں تھے, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ مجھے امام مانیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ چوتھے امام کی امامت سب لوگوں پر واضح ہو جائے. لیکن ایک طبقہ ایسا تھا
کہ جو یہ نظریہ قائم کر چکا تھا کہ جناب محمد حنفیہ ہی امام ہیں، کیونکہ اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہوئے ہیں، امام حسن علیہ السلام پہلے امام تھے، جی تو ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو امامت ملی، وہ دونوں بھائی تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے بعد ابھی علی علیہ السلام کے ایک اور فرزند موجود ہیں، اور وہ عمر میں امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑے ہیں، جی تو لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ اب امامت ان کی طرف جانی چاہیے، تو وہ دل سے ان کو امام ماننا بھی چاہتے تھے، تو شاید جناب محمد حنفیہ نے بھی یہی سوچا ہو کہ اگر میں منع کروں گا تو ممکن ہے یہ منع نہ ہو، تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں امام کیا ہوں، بات کیا اور بات پھر ان لوگوں کو امام کے ساتھ مل کے حجر واہ اسود کے پاس لے جاتا ہوں، جب حجر اسود امام کے سلام کا جواب دے گا تو لوگ واہ خود بخود امام کی امامت کے قائل ہو جائیں گے، اور امام کی امامت کی حقانیت بھی لوگوں پر روشن اور واضح کیا ہو جائے گی، اور اس کا اثبات بھی ہو جائے گا۔ تو چچا اور بھتیجے دونوں کی حکمت بھی ہے، اور اس میں معجزے کا اظہار بھی ہے، اور امام کی امامت کا اثبات بھی ہے کہ جس سے یہ امامت ثابت ہوتی ہے۔ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا اشارہ کرتا چلا جاؤں اس مرحلے پر، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو القابات ہم نے ذکر کیے کہ زین العابدین اور سید الساجدین بہت معروف لقب ہیں۔ زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت، ٹھیک اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والے ساجدوں کے سردار۔ اچھا اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ عابد ہونا اور بات ہے، اور زین العابدین ہونا اور بات ہے، ساجد ہونا اور بات ہے، اور سید الساجدین ہونا اور بات ہے، بہت فرق ہے۔ بے شک عابد ہونا اور زین العابدین ہونا اس میں بہت فرق ہے، ساجد ہونا اور سید الساجدین ہونا اس میں بہت فرق ہے۔ پھر آرام و راحت و سکھ، چین، سکون، سہولت اور آسائش کے ماحول میں عبادت کرنا یا سجدہ کرنا اور چیز ہے، اور کربلا پر 72 لاشوں کو دیکھنے کے بعد عبادت کرنا یہ اور چیز ہے، بازاروں اور درباروں کو دیکھنے کے بعد سجدے کرنا اور عبادتیں کرنا یہ اور چیز ہے، قید و بند کو دیکھنے کے بعد سجدے کرنا اور عبادتیں کرنا، اور ایسے مصائب و آلام کے ہجوم میں ایسی عبادت کرنا کہ زمانہ زین العابدین کہے، ایسی مصیبتوں کے ماحول میں ایسے سجدے کرنا کہ زمانہ سید الساجدین کہے، یہ کمال ہے میرے چوتھے امام علی بن حسین کی عبادت کا، ان کے سجدوں کا۔ سجاد یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ جزاک اللہ اچھا یہاں ایک جملے کا مجھے کہنے کا موقع دیجیے گا جی کہ میری بات ویسے مکمل تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک جملہ ضرور میں کہوں گا کہ جہاں امام علیہ السلام کی زندگی میں بندگی اور عبادت اور سجدوں کی کثرت ہے، وہیں امام علیہ السلام مخلوق خدا سے بھی غافل نہیں ہے، ہر رات 100 افراد کو کھانا پہنچاتے سبحان ہیں، اللہ صدقات اور خیرات بھی کثرت سے کر رہے ہیں، تو امام کی زندگی کے دونوں پہلو بہت اہم سبحان ہیں۔ اللہ عبادت میں دیکھیں تو زین العابدین ہیں، بے شک اور پھر انہیں حقوق العباد کے حوالے سے دیکھیں تو راتوں کو خیرات کر رہے ہیں، کرنے کھانا والے کھلا رہے ہیں، سبحان اللہ مخلوق خدا سے بھی غفلت نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں قبل آخر میں چونکہ دامن وقت میں کمی ہے، اور اگر مختصر سا میسج امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے تمام ناظرین کو اگر دینا چاہیں۔ دیکھیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے پیغام ہے، تمام عالم اسلام کے لیے پیغام ہے۔ ان کو جو اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی سے پیار تھا وہ ہماری زندگی میں اس کی جھلک ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت نے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ جس طرح سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، یعنی جب آپ کا وصال مبارک ہوا اگلی صبح پتہ چلا کہ کتنے وہ لوگ تھے جن کے گھر میں آج راشن نہیں پہنچا اور کون پہنچاتا تھا۔ سبحان اللہ اور پیغام میں ایک بات جوانوں کے لیے اہم ہے، وہ یہ کہ آپ زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے کبھی مضطرب ہو کر کہیں جاتے ہیں، کبھی مضطرب ہو کر کہیں جاتے ہیں، آئیے امام زین العابدین کے سبحان اسوہ اللہ، حسنہ سبحان کو وہ فالو کریں، اور اللہ کے حضور اپنی عرضیاں پیش کریں، واہ اور اللہ سے بات کرنا سیکھیں، واہ اللہ سے اپنی عرضیاں اور اپنی گزارشات پیش کرنا سیکھیں۔ جو یہ راستہ مناجات کا انہوں نے عطا فرمایا ہے، اس راستے میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور عبادت کی لذت اسی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یقیناً موضوع ایسا ہے کہ بہت اس پر ٹائم کی ضرورت ہے، بہت تشنگی باقی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں کمی ہے ہم اس پہ مزید انشاءاللہ اگر ہو سکے تو پروگرام رکھیں اور اس پہ گفتگو ہو سکے۔ تو یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے محترم علماء کرام جس میں حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا، اور حضرت علامہ شبیر حسن طاہری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب سکندر زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا جناب سکندر زیدی صاحب سے کہ ایک کلام امام کے عالیہ مقام کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ قرآن پہ قرآن کی تفسیر کا بوسہ،
قرآن پہ قرآن کی تفسیر کا بوسہ، سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ، سجاد کے ماتھے پہ شبیر کا بوسہ، قرآن پہ قرآن۔ شعر سنی پیش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ سے کسی کی بھی مسیحائی نہ ہوتی، عیسیٰ سے کسی کی بھی مسیحائی نہ ہوتی، ملتا نہ اگر عابد دلگیر کا بوسہ، ملتا نہ اگر عابد دلگیر کا بوسہ، قرآن پہ قرآن۔ اے کرب و بلا جب سے تجھے دیکھا ہے میں نے، اے کرب و بلا جب سے تجھے دیکھا ہے میں نے، دل میں ہے مسلسل تیری تصویر کا بوسہ، دل میں ہے مسلسل تیری تصویر کا بوسہ۔ اور یہ شعر بطور خاص جو میرے دل میں، مومنین کے دل میں اتارتا ہوں بطور خاص۔ اے حر تیرے ماتھے پر جو رومال بندھا ہے، اے حر جو تیرے ماتھے پر رومال بندھا ہے، پھر پڑھتا ہوں۔ اے حر جو تیرے ماتھے پر رومال بندھا ہے، دل میں ہے مسلسل تیری تصویر کا بوسہ، دل میں ہے مسلسل تیری تصویر کا بوسہ۔ مقطع پیش کرتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی کا کلام ہو اور آپ اس کا مقطع نہ پڑھیں، بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ ذیشان عابدی صاحب کا کلام بطور خاص آپ کی سماعت تک نظر کر رہا ہوں۔ ہاں ذیشان کا ارمان ہے آ جائیے مولا، ذیشان کا ارمان ہے آ جائیے مولا، لوں روضہ سجاد کی تعمیر کا بوسہ، لوں روضہ سجاد کی تعمیر کا بوسہ، لوں روضہ سجاد کی قرآن پہ قرآن کی تفسیر کا بوسہ۔